عزیز طلبہ، میں ہوں محمد افضل نوید، سبجیکٹ اسپیشلسٹ شعبہ اردو، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال۔ میں آپ کو نئی کلاس میں آنے پر مبارکباد اور سیشن 2021 کے پہلے آن لائن لیسن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آج شعبہ اردو میں جماعت ششم میں ہم حمد کے موضوع پر بات کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں اور اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں تو میں آپ کو نظم پڑھنے کے دو مختلف انداز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ نظم پڑھنے کے دو انداز ہیں، جس میں ایک مترنم اور دوسرا تحت لفظ۔ مترنم انداز میں ہم نظم کو گا کر سر میں یا لحن میں پڑھتے ہیں، اور تحت لفظ میں بغیر کسی گائے، بغیر کسی ترنم کے، بغیر لے کے، بغیر سر کے اگر ہم نظم کو پڑھیں گے، اس انداز کو تحت لفظ کہا جاتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، اس سے قبل کہ ہم اپنا سبق کا باقاعدہ آغاز کریں تو ہر سبق کے تدریسی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو نظم حمد کے تدریسی مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں: حمد کے معنی و مفاہیم کے حوالہ سے بنیادی معلومات سے آگاہی، طلبہ میں خوشخوانی کی صلاحیت پیدا کرنا، نظم پڑھنے کے مختلف انداز سے آگاہی، طلبہ میں حمد و ثنا کا ذوق و شوق پیدا کرنا، اور آخری تدریسی مقصد ہے طلبہ میں مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم نظم کی خوشخوانی کریں گے، تو آئیے صفحہ نمبر 1 پر موجود اسماعیل میرٹھی کی نظم حمد موجود ہے، صفحہ نمبر 1 نکال لیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی اور سماعت کرنے کی کوشش کریں تاکہ خوشخوانی کا طریقہ جو ہے آپ سیکھ سکیں۔ جی عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے صفحہ نمبر 1 نکال لیا ہوگا، تو اس پر موجود نظم حمد ہے۔ سب سے قبل آپ خوشخوانی کریں، پہلے اس کے تلفظ کو سمجھ لیں۔ حمد لفظ ہے، ہے کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم اور دال کے اوپر بھی جزم ہے، حمد کہیں گے اس کو، آپ نے حمد نہیں پڑھنا، اور اسی طرح سے نظم نہیں پڑھنا بلکہ لفظ ہے نظم اور حمد، دونوں کو تلفظ کو آپ نے بآسن انداز میں سمجھنا اور پڑھنا ہے۔ جی بیٹا، ہم سب سے پہلے خوشخوانی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1 پر موجود اسماعیل میرٹھی کی نظم حمد ہے: جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوشنمائی، کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے، چڑیوں کے عجیب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے، دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی، ہر شے اس نے بنائی نادر،
بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے نظم کی خوشخوانی جو ہے وہ سماعت کی، تو یقیناً آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سنی ہوگی۔ ایک بار پھر ہم نظم کی خوشخوانی کریں گے۔ اب آپ نے الفاظ کے تلفظ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ میرے ساتھ ساتھ خود بھی اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی، کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے، چڑیوں کے عجب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے، دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے نظم کی خوشخوانی سماعت کی، اور یقیناً آپ نے بھی کوشش کی ہوگی کہ ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف بڑھیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے بالی۔ بالی سے مراد ہے خوشہ، گندم یا جو کا سٹا۔ آپ نے گندم کا سٹا دیکھا ہوگا، خوشہ، گچھا، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ پھر دوبارہ سن لیجئے، بالی سے مراد ہے خوشہ، سٹا یا گچھا۔ گندم یا جو وغیرہ کا سٹا آپ نے دیکھا ہوگا، اسے ہم بالی کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے پھدکنا، یعنی اچھلنا، کودنا۔ پھدکنا، اچھلنا، کودنا۔ نیکسٹ لفظ ہے خوش نمائی، جس سے مراد ہے خوبصورتی۔ خوش نمائی، خوبصورتی۔ لفظ ہے عطر، اس سے عموماً طلبہ عطر پڑھتے ہیں۔ آپ نے بیٹا اسے عطر نہیں پڑھنا، بلکہ اس کا صحیح تلفظ ہے عطر۔ آئین کے نیچے زیر ہے عطر، جس کا معنی ہے خوشبو۔ اگلا لفظ ہے نرالی، اس سے بھی ہمارے طلبہ نرالی پڑھتے ہیں، نون کے اوپر زبر۔ آپ نے نون کے نیچے زیر پڑھنی ہے، لفظ ہے نرالی، اور اس کا معنی ہے انوکھی۔ نرالی سے مراد ہے انوکھی۔ نیکسٹ لفظ ہے بسانا، یعنی آباد کرنا۔ لفظ ہے بسانا، اس کا معنی ہے آباد کرنا۔ لفظ ہے پرند، اڑنے والا یا پرندہ۔ پرند سے مراد پرندہ، یعنی اڑنے والا۔ لفظ ہے حکمت، دانائی، عقل مندی۔ حکمت سے مراد ہے دانائی، عقل مندی۔ اگلا لفظ ہے ڈالی،
اس کا معنی ہے ٹہنی یا شاخ، ٹہنی یا شاخ۔ نیکسٹ لفظ ہے قادر، قدرت رکھنے والا، غالب، اختیارات رکھنے والا۔ اگلا لفظ ہے نادر، نایاب، عمدہ، کامیاب۔ ایسی چیز جو وافر مقدار میں موجود نہ ہو، خال خال پائی جاتی ہو یا بہت کم پائی جاتی ہو، اسے نادر، انمول، نایاب، عمدہ یا کامیاب کہا جاتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے الفاظ کے معنی جو ہے وہ بھی دیکھ لیے اور سبق کی خوشخوانی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھے اور ان کے تلفظ پر بھی ایک نظر ہم نے رکھی اور ان کے تلفظ کو واضح کیا۔ تو بیٹا آپ نے ایسے الفاظ جو ہمارے ہاں غلط پڑھے جاتے ہیں آپ نے ویسے نہیں پڑھنے، بلکہ جو آپ کو پڑھائے گئے ہیں، جیسا کہ لفظ عطر بتایا گیا ہے تو عموماً ہم عطر کہہ دیتے ہیں، عطر لفظ نہیں ہے، لفظ ہے عطر۔ تو بیٹا آپ نے ان تلفظ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور آپ نے ہم کو 2 سے 3 بار جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ تو آپ کو جو کام تفویض کیا جا رہا ہے اس میں آپ مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ یاد کریں گے اور تلفظ جو ہے اس کا بھی خیال رکھیں گے، اور آپ نے ہم کو 2 سے 3 بار جو ہے وہ اچھی طرح سے اچھے انداز میں تحت لفظ میں آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ جی بیٹا آپ نے نظم حمد پڑھی۔ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی وصف کو بیان کرنا، اس کی ستائش، اسی کی مدح بیان کرنا کہلاتا ہے۔ جی بیٹا اپنا خیال رکھیے گا اور اچھی طرح سے اسے یاد کر لیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔